السلام علیکم خواتین و حضرات۔ تعلیم جو کسی بھی قوم کی ترقی، خوشحالی اور بقا کی ضامن ہوتی ہے، وہ ہماری ترجیح نہیں۔ ہر قوم کی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں جن پر ملک اپنے وسائل صرف کرتے اور لاہ عمل طے کرتے ہیں۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ اپنی ترجیحات تبدیل نہیں کرتے۔ یہ ترجیحات قوموں کی بہتری کو سامنے رکھ کر ترتیب دی جاتی ہیں۔ جن قوموں کی ترجیحات کی ترتیب ہی درست نہ ہو، وہ ہمیشہ در بدر رہتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا شمار بھی انہی قوموں میں ہوتا ہے۔ کرونا کی وبا آئی، سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ کاروبار، تجارت، سیاحت، لوکل، انٹرنیشنل، ٹریفک، شاپنگ پلازے، مالز، تعلیمی ادارے سب بند ہو گئے۔ ساری دنیا کا نظام درہم بھرم ہو گیا۔ وقت گزرا، وبا کے اثرات کچھ کم ہوئے تو دنیا آہستہ آہستہ سرکنا شروع ہوئی۔ سفر کاروبار شروع ہوئے، سیاحت میں بہتری آئی، شاپنگ مال میں رش ہونا شروع ہو گیا۔ پاکستان بھی کیونکہ وبا سے متاثرہ ممالک کی لسٹ میں شامل تھا، تو یہاں بھی کچھ تاخیر سے آدھے ادھورے حفاظتی اقدامات کے ساتھ سب بند کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد حالات نارمل ہونا شروع ہوئے تو بہرحال کاروبار چلنا شروع ہوا۔ کنسٹرکشن کا کام رواں دواں ہے۔ دکانیں، مالز، ہوٹلز، میرج ہالز کھل گئے۔ سیاحتی مقامات پر جانے کی اجازت بھی مل گئی۔ لیکن ان سب کھلنے والی چیزوں میں وہ چیز شامل نہیں جس پر قوموں کے مستقبل کا دار و مدار ہوتا ہے، اور وہ ہے تعلیم، جس کے متعلق حکومت، والدین اور خود طالب علموں کو بھی فکر نہیں۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ سیاحتی مقامات، کاروباری معاملات، شاپنگ مالز، ہوٹل، ریسٹورانٹ بند ہونے پر معاشرے میں جو بے سکونی، اضطراب اور تناؤ تھا، وہ تعلیمی مراکز بند رہنے پر ابھی تک دیکھنے میں نہیں آیا؟ وزیر اعظم پاکستان کی ہر تقریر میں لاک ڈاؤن نہ کرنے اور کاروبار کھلے رکھنے کا عندیہ ہوتا، لیکن تعلیمی اداروں کے متعلق کوئی بھی بات شاید کوئی بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ میڈیا کی بھی یہ ترجیح نہیں۔ بڑے بڑے صحافی بھی تعلیم کے بارے میں بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے، کیا ہماری ترجیحات میں تعلیم کہیں آتی ہے؟ کیا ہوٹل میں کھانا کھانا، سیاحتی مقامات پر جانا، خریداری کرنا تعلیم حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہے؟ کیا یونیورسٹیز، کالجز، اسکول میں آنے والے بچے کسی مال میں آنے والے لوگوں سے کم سمجھدار ہوں گے؟ کیا سیاحتی مقامات پر جانے والے لوگ اور تعلیمی مراکز میں جانے والے لوگ مختلف ہیں؟ کیا جو لوگ ہوٹلوں میں بغیر ماسک کے کھانا کھا سکتے ہیں، وہ یونیورسٹی، کالج، اسکول میں چند گھنٹے نہیں گزار سکتے؟ کیا مالز کی انتظامیہ اسکول کی انتظامیہ سے زیادہ فعال ہو سکتی ہے؟ اور کیا تعلیمی اداروں سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مستقبل وابستہ نہیں؟ یہ سب سوال ہماری ترجیحات پر سوالیہ نشان ہیں۔ تعلیم ہماری ترجیحات میں سب سے آخر میں آتی ہے، وگرنہ معاشرے میں کہیں کوئی آواز اٹھتی ضرور سنائی دیتی کہ بچوں کا قیمتی سال اور وقت ضائع ہو رہا ہے۔ والدین مطمئن اور بچے مزے میں ہیں۔ اسکول شروع ہونے کی کسی افواہ پر بھی وہ والدین پریشانی کا اظہار کرتے نظر آتے جو بچوں کو مالز اور سیاحتی مقامات پر بغیر جھجک کے لے جا رہے ہیں۔ آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، لیکن ان کلاسز کی وجہ سے جو مقصد تھا وہ حل نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ جو ٹیچرز ہیں ان پر بھی اس معاملے میں اچھا خاصا بوجھ ڈالا ہوا ہے، اور پھر جو والدین ہیں وہ فیسیں نہیں دینا چاہتے کیونکہ تعلیم تو ان کی ترجیح ہے ہی نہیں۔ فیس دینے پر تیار نہیں، لیکن راشن بڑھ چڑھ کر دے رہے ہیں۔ حالانکہ اگر سوچیں تو یہ فیسیں نہ دینے پر بہت سے لوگ راشن مانگنے والوں کی لسٹ میں شامل ہوئے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے، ہماری ترجیحات میں تعلیم اسی جگہ پر ہے
جہاں پیسہ لگانا ہم سب سے مشکل سمجھتے ہیں۔ آج ملک میں ہر چیز کھل چکی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ تک چل رہی ہے، ماسک لگا کر چہرہ ڈھونڈنے پر بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ ہاں، لیکن کالج، سکولز، یونیورسٹیز کی بسز کرونا پھیلانے کا سبب بن سکتی ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ جب ہر رش والی جگہ آباد ہو چکی ہے، عبادت گاہیں بڑھ چکی ہیں، مذہبی رسومات زور و شور سے ادا کی جا رہی ہیں، مدارس میں طلباء اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں، تو صرف تعلیمی ادارے کھولنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ جو ایس او پیز باندھ کے لوگوں سے بڑے مالز میں اپلائی کر کے کھولنے کی اجازت دی گئی، ان ایس او پیز پر تعلیمی مراکز کیوں نہیں کھل سکتے جبکہ وہاں پہ آنے والے اسٹوڈنٹ گنے چنے مخصوص ہوں گے؟ یہاں پر کسی شاپنگ ایریا یا سیاحتی مقام سے زیادہ محفوظ ماحول مہیا کیا جا سکتا ہے۔ شاید ہم ایسا کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ ایک تعلیمی سال ضائع ہونے پر ہم کتنا پیچھے رہ جائیں گے۔ تعلیمی ادارے بند رہنے سے کتنے چولہے ٹھنڈے ہیں، رزق حلال کمانے والے کتنے ٹیچرز مقروض ہو گئے، انہیں مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھنا پڑا۔ المیہ یہ ہے کہ حکومت نے آج تک اس مسئلے پر کوئی روڈ میپ نہیں دیا، کوئی تسلی بخش اعلان نہیں کیا، تعلیمی مراکز کھولنے کی تاریخ نہیں دی گئی۔ ہر روز ایک نیا بیان دیا جاتا ہے اور اگلے دن ہی اس سے الٹ کچھ نیا کہہ دیا جاتا ہے۔ تعلیم کو ہم نے پاکستان میں تجربہ گاہ کے طور پر اپنایا ہوا ہے۔ ہر نئی حکومت ایک نئی پالیسی کے ساتھ تعلیم کا مزید بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ابھی یہ موجودہ حکومت اس بات کا کریڈٹ لینا چاہتی ہے کہ ہم یکساں نصاب لے کر آ رہے ہیں، اس یکساں نصاب کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا کھلنا والدین اور طلباء کے مفاد میں ہے۔ اگر کوئی یہ بات سمجھتا ہے کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا اس میں فائدہ ہے، تو پرائیویٹ تعلیمی ادارے تو صرف اور صرف اپنے جو کمپٹیشن ہے، جو مسابقت ہے، وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ وہ رزلٹ اورینٹیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو ہر حال میں رزلٹ دینا ہے۔ اگر یہ بچے نہیں پڑھیں گے تو یہ سب کچھ بھول جائیں گے، اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو دن رات جان مارتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ ان کو دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی، اور لوگوں کی توقعات پرائیویٹ تعلیمی اداروں پر بہت زیادہ ہیں۔ گورنمنٹ سیکٹر کے تعلیمی اداروں جہاں پہ جو سرکاری ملازمین ہیں جن کو ہم سفید ہاتھی کہتے ہیں، وہ کام بالکل نہیں کرنا چاہتے۔ آج یہ موجودہ حکومت صرف امارات کو رنگ و روغن